حکومت کا حق صرف اس کے قوانین کو حاصل ہے. اس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ ہوگا. اس مقام پہ اس مقصد کو واضح کیا جا رہا ہے. جنگ بھی اس مقصد کے لیے، تعاون بھی اس مقصد کے لیے، شفاعت بھی اس کے لیے، یہ تحیتاً جو ہے یہ چیزیں بھی اس کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ اللہ لا الہ الا ہو. باقی رہے یہ مخالفین، ان کے لیے ہم نے مختلف چیزیں تمہیں بتائی. سمجھاؤ انہیں، نیک برتاؤ کرو ان کے ساتھ، اس میں سلوک رکھو ان کے ساتھ، بتاؤ کہ غلط راستے غلط منزل کی طرف لے جاتے ہیں، صحیح راستے کون سے. اس کے باوجود اگر یہ سرکشی سے باز نہ آئیں، ظلم و استبداد کو نہ چھوڑیں، جرم سے اگر یہ اجتناب نہ کریں، کوئی بات نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. پھر وہی بات آ جائے گی آپ کے ترجمے کہ تمہیں ہم قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن عزیزان من، قیامت کے دن صرف اکٹھا کرنے سے یہاں کی بات تو نہیں سمجھتے. یہ سارا کچھ تو یہاں کی باتیں سنوارنے کے لیے ہو رہا ہے. وہ تو یہاں کہہ دیا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. جس نظام میں انسانیت کے دکھوں کی دعائیں یہاں نہیں ہوتی، وہ انسانیت کے لیے کسی کام کا نہیں. پاسا گاؤں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد. جب میں ہی نہ رہوں گا تو تمہارے یہ سارے علاج معالجے اور کاریگریاں کس کام آئیں گے. میرے دکھ کی دعا کرے کوئی. اس لیے یاد رکھیے، جیسا میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، قرآن کریم میں یہ جتنی چیزیں ہیں جسے آپ قیامت کا اجتماع، حشر کہتے ہیں، فیصلے کی گھڑی کہتے ہیں، مرنے کے بعد کی یہ ساری چیزیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے. وہ ہیں اپنے مقام پہ، لیکن وہ اور منزلیں ہیں، وہ اور مقام ہیں. اس دنیا کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہی فیصلے ہوتے ہیں، یہی اجتماعات ہوتے ہیں. کہا کہ اگر یہ اس طرح سے اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قرآن نے یہ کہا ہے. جب یہ ہے نا کہ آخری دور پر یہ پورا نظام سرمایہ داری کے جو دوسروں کی محنت کو چوس کے لے جاتا ہے، بالآخر کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، جسے کو اقبال نے کہا ہے، اس کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت ڈوبے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ انسانیت خدا کی ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی. یہ قامہ کا لفظ ہے یہاں، وہیں سے قیامت ہے. اس پہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز یکبار کی کر دینا، کسی کو صحیح انقلاب کہتے ہیں. فساد نہیں، فساد اور انقلاب میں بڑا فرق. ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے فسادات ہو رہے ہیں. انقلاب ہوتا ہے انسانیت کے لیے ایک تعمیری مقصد جو سامنے ہو، اس کے لیے ایک نظام کا بدل دینا. تو کہا یہ کہ یہ اس مقصد کے لیے کوئی بات نہیں. مقصد یہ ہے کہ معدومیت خدا کے سوا کسی کی نہ رہے. اس کے لیے آخری چیز یہ تیاریاں تھی جو پہلے کہی ہیں. اس کے لیے یہ جماعت بنے گی تو آخر میں جمع ہونا پڑے گا اس میدان کے اندر، وہ ہو کر رہے گا. اور وہاں جا کر پھر یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ حق و صداقت کو جو جماعت لے کے اٹھتی ہے، کس طرح خدا کی نصرت اور فتح اس کے ساتھ ہوتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تمہیں،
اور ہم سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ یہ جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے نا، خدا نے یہ وعدہ کیا ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، خدا اپنی بات کا پکا اور سچا ہے. یہ وعدے، یہ بات کا پکا سچا ہونا، یہ کیا ہے؟ آج کی اصطلاح میں اسی کو قانون خداوندی کہتے ہیں. قانون کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تبدیل نہ ہو. حکم وہ ہوتا ہے جو اس وقت کچھ اور حکم ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کوئی اور حکم دے دیا جا سکتا ہے. لیکن جو حکم اس قسم، حکم کے معنی فیصلہ ہوتے ہیں، جو فیصلہ اس قسم کا ہو کہ اس میں کبھی تبدیلی نہ آئے، وہ لا بن جاتا ہے. یہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ خدا اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کے معنی یہ ہے کہ قانون خداوندی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ہم نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل کیا کہ انہیں اس زمین میں استخلاف، تمکن، حکومت، مملکت، قدرت حاصل ہو جائے گی. وعدہ کیا ہے خدا نے. بات کیا ہوئی؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ تمکن فی الارض. قانون خداوندی ہے اور خدا کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، یعنی اس قانون میں کبھی تبدیلی نہیں آئے. یہ معنی ہوتے ہیں جہاں خدا یہ کہتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، خدا سے زیادہ بات کا سچا کون. یہ ہو گیا ایک معاشرہ. اب آگے ایسے لوگ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، جن سے پوچھو تو ہر وقت کہیں گے الحمدللہ مسلمان. مردمات شماری کے رجسٹر میں یہی چیز لکھا ہوا. یہ غالباً یہ ووٹوں کی جو فہرستیں بنی ہوئی ہیں اس میں بھی یہی ہوگا. یہاں دیکھیے الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ ماہم میں مومنین، یعنی ایک تو وہ ہے نا جو مومن نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہندو ہوں. ایک یہ کیٹیگری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے وہ ماہم میں مومن. سوچیے یہ کون لوگ. قرآن کریم میں جہاں کہیں منافقین کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ہاں تو یہ عام بات ہو گئی نا. منافقین کہ جی وہ مدینے میں ہوا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، تو اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا تو یہ ساری آیتیں ان کے متعلق ہوئی. یہ آیتیں جتنی بھی ہیں ذلت اور خواری اور نسبت اور یہ ساری بدبو حالی، یہ یہودیوں کے متعلق. یہ چیز کے غلط عقائد انہوں نے پیدا کر لیے اور علوم میں محبت اور عقیدت کے جوش میں بندوں کو خدا بنا لیا عیسائیوں کے مقابلے. یہ چیز کے ساتھ یہ خدا کو چھوڑ کے اوروں کی پرستش کرتے ہیں، احکام مانتے ہیں. یہ مشرکین قریش کے متعلق پوچھو تو آگے متعلق تھی کہ جنت ساڑھے واسطے ہوگی. تو سارا قرآن ہو اللہ نے متعلق ہے.